اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جائے تو سکون قلب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں خوف اور پریشانیاں ہوں، لیکن یہ ساری پریشانیاں اس وقت غائب ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہر قسم کا رزق، والدین، دوست، دولت اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کا مستقبل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو صرف ایک بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہوگا اور وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بات کبھی بھی مت بولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھے، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کا انتظار کیجیے۔ بہت تکلیف میں ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری زندگی میں معجزہ کر دے، لیکن معجزہ ہوگا کیسے؟ تو سنو، توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ انسان کا مقدر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سکون اور بے سکون انسان خود ہی بناتا ہے۔ انسان وقت کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہی تمام عمر ٹھہر جاتا ہے۔ آس پاس کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور انسان ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ صبر اور یقین بھی میں کر رہا ہوں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پھر انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی بھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے
اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے کرنے کے لیے پابند کر دیتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور تمہارا بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو سکون والی زندگی سے نوازے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔